کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو وہ خود چاہے۔ مخلوق کا علم، مخلوق میں کسے باشد کوئی ہو، وہ ملائکہ ہوں، وہ جنات ہوں، انسان ہوں، انسانوں میں اولیاء اللہ ہوں، انبیاء و رسل ہوں، یہاں تک کہ نبی اکرم ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً سید الموجودات ہے۔ لیکن یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ مخلوقات میں سے کسی کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے، کسی کا علم لامتناہی نہیں ہے، متناہی ہے، محدود ہے، کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ اگر یہ تین احتیاطیں ملحوظ رہیں تو شرک فی العلم سے انسان بچا رہے گا۔ ان میں سے اگر کسی پہلو سے غلطی ہو اور کوتاہی ہو جائے تو شرک فی العلم میں انسان ملوث ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ہونے یا نہ ہونے پر ایک بڑی مذہبی کنٹروورسی ہے جو بڑی شدت کے ساتھ نہ معلوم کب سے چلی آ رہی ہے۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے اس میں سارا نزاع لفظی ہے۔ ایک گروہ نے علم غیب کی ایک تعریف کی ہے، ایک طرز پر اسے ڈیفائن کیا ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے۔ ایک دوسرے گروہ نے علم غیب کو کسی اور طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اور حضور کے حق میں اس کا اس بات کر رہا ہے اور بالکل صحیح کر رہا ہے۔ گویا کہ دونوں کا موقف درست ہے۔ میں اس معاملے میں اپنی تحقیق و تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جس گروہ کو اس معاملے میں متہم کیا جاتا ہے کہ وہ شرک فی العلم کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ بھی ان تینوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے اہل علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ تینوں باتیں مانتے ہیں کہ آپ کا علم ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ آپ کا علم قدیم نہیں، حادث ہے۔ آپ کا علم لا متناہی اور مطلق نہیں بلکہ محدود اور متناہی ہے۔ میرے نزدیک ان تین باتوں کے اس بات کے بعد لوگوں کے واعظین اور جہلا کی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ کسی اختلاف کے لیے کوئی معقول سبب موجود نہیں رہا۔ یہ معاملہ کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے، تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ علم غیب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے امور کے لیے کہ جو عام انسانوں کی نگاہوں سے چھپا لیے گئے، جہاں تک رسائی بالحواس ممکن نہیں ہے، وہ چیزیں کہ جو عام انسان سے مخفی رکھی گئی ہیں، وہ عالم جو ہے وہ عالم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کہا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو صرف اعتباری طور پر اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو ہر آن ہر شے اس کے لیے وہ حاضر ہی حاضر ہے، اس کے سامنے موجود ہے۔ غیب کا لفظ در حقیقت ہماری نسبت سے استعمال ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، ملائکہ ہیں، جنت و دوزخ ہے، اس کائنات کے وہ مخفی حقائق ہیں جنہیں قرآن ایک مقام پر ملکوت السماوات والارض سے تعبیر کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو اس عالم کا کچھ علم دیا جاتا ہے تبھی وہ نبی بنتے ہیں۔ لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ مطلع نہیں کرتا اپنے رسولوں میں سے اپنے غیب پر کسی کو سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جتنا چاہے۔ تو اس غیب کا علم نبی کو ملتا ہے کسی درجے میں تبھی وہ نبی بنتا ہے۔ اس اعتبار سے علم غیب کا اس بات کیا جائے گا انبیاء اور رسول کے لیے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ علم ان کا ذاتی ہے اور خود حاصل ہو گیا تو یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ یہ بات وہ لوگ بھی نہیں کہتے، اس کے قائل نہیں ہے کہ جن کی بالعموم نفی کی جاتی ہے۔ اس سے آگے آئیے، ارادہ اور مشیت یہ لفظ بھی ہمارے اور اللہ کے مابین مشترک ہے۔ ہم بھی کچھ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، ہماری بھی کچھ چاہت ہوتی ہے، ہماری بھی کچھ پسند اور ناپسند ہے، اور اللہ کی بھی مشیت ہے۔ لیکن ہمارے اور اللہ کی مشیت اور ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور ہماری مشیتیں اس کی مشیت کے تابع ہیں۔ یہ محدود ہے، وہ مشیت مطلق ہے۔ یہاں ہماری چاہ کو اگر اللہ تعالی کی طرف سے بھی سند اذن عطا ہو جائے تو وہ چاہ پوری ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہو
تو مجرد ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو لفظ مشیت اور لفظ ارادہ اپنی اس لفظی صورت میں مشترک ہے اللہ کے اور مخلوق کے مابین، لیکن اگر ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھا جائے تو بالکل یوں ہوگا کہ جیسے ادھر مشیت اور ارادے کی نفی کر دی جائے تب بھی درست ہوگا، اور وہاں وہ مشیت اور ارادہ اپنی مطلق صورت میں موجود ہے. اسی طریقے سے قدرت کا معاملہ ہے. انسان کو بھی بہرحال کچھ طاقت، کچھ اختیار، کچھ قدرت دی گئی ہے، لیکن اللہ کی قدرت مطلق ہے. وہ جو چاہے کرے، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، جبکہ انسان کی قدرت محدود ہے، متناہی ہے، اللہ کی اذن کے تابع ہے. اللہ چاہے گا تو انسان جو کرنا چاہے گا ہو جائے گا، ورنہ نہیں. یہی وہ چیز ہے جس پر سورہ کہف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز نہ کہیے گا کبھی یہ بات کہ میں یہ کام کل ضرور کر لوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین عرب نے بعض سوالات کیے یہود کے سکھانے پر، تو حضور نے اس توقع میں کہ جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، میں ان سے پوچھ کر جواب دے دوں گا، یہ الفاظ کہہ دیے کہ کل میں اس کا جواب دے دوں گا. لیکن یہ بات اللہ تعالی کو کچھ پسند نہ ہوئی، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا مؤخر ہوتا چلا گیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر نازک صورتحال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چار ہو گئے. ان کے جو مخاطبین ہیں وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ بس آپ کا وہ سارا علم دھرا رہ گیا، آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر پائے. اس کے بعد جب وحی نازل ہوئی اور ان سوالات کے جوابات دیے گئے جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں ہیں، تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی نازل ہو گئی کہ اے نبی کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر گزروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. یہ ہے مشیت انسانی اور مشیت خداوندی، ارادہ انسانی اور ارادہ خداوندی، قدرت انسانی اور قدرت خداوندی کے مابین فرق و تفاوت. یہی معاملہ زندگی کا بھی ہے. لفظ حیات مشترک ہے اللہ اور بندوں کے مابین، لیکن حیات خداوندی اور حیات مخلوق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ حیات طرح طرح کی کمزوریوں میں گھری ہوئی، طرح طرح کی احتیاجات سے اور طرح طرح کی کمزوریوں اور ضعف سے ہر جانب سے اس کا احاطہ ہے. اور وہ حیات ہے مطلق حیات، جس میں نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی احتیاج ہے، نہ کہیں کوئی کمزوری ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کے آغاز میں بڑے پرشکو انداز میں فرمایا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تمہاری زندگی تو اس طرح کی کمزوریوں سے گھری ہوئی ہے، اونگ بھی آتی ہے اور نیند بھی آتی ہے. تمہاری قوت کار ضعف سے بھی دو چار ہوتی ہے. اللہ کی حیات وہ ہے کہ نہ اسے کبھی اونگ لاحق ہوتی ہے، نہ کبھی نیند اس پر طاری ہوتی ہے. اس ضمن میں سب سے بنیادی صفت جس کو بعض حضرات نے تو صفت میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ وجود تو وہ ہے کہ جس پر صفت طاری ہوتی ہے، لیکن بعض محققین نے وجود کو بھی اللہ کی صفات میں سے شمار کیا ہے. یہاں کا معاملہ جو ہے اس سے متعلق ایک بڑی پیچیدہ بحث ہے جس کو میں ضرور چاہوں گا کہ واضح کر دوں. اللہ تعالی کا وجود مطلق، حقیقی، ذاتی اور قدیم، اور باصف اللہ کا وجود عطائی، محدود، حادث اور فانی. اگر علم اور قدرت کے معاملے میں اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم اور اللہ کی قدرت کے مقابلے میں مخلوق کی قدرت کو لایا جائے تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا تھا، مخلوق کی قدرت اور علم معدوم کے حکم میں ہو جائے. یہی وہ بات ہے کہ جو دعائے استخارہ میں وارد ہوئی ہے،
جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں اس طرح تلقین فرمائی جیسے قرآن. اس میں الفاظ آتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اے اللہ تجھے علم ہے مجھے کوئی علم نہیں، تجھے قدرت ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. گویا کہ علم و قدرت خداوندی کے مقابلے میں مخلوقات کا علم معدوم کے حکم میں نہ ہونے کے درجے میں. صورت علم ہے حقیقت علم نہیں، صورت قدرت ہے حقیقت قدرت نہیں. بعین ہی یہ بات اگر کہی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ وجود حقیقی صرف ذات باری تعالی میں منحصر ہے. باقی کل موجودات کا وجود ایک خیالی وجود ہے، ایک وہمی وجود ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. وہ معدوم کے حکم میں، جیسے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مکتوبات میں کہ سنے خداوندی کہ معدوم را موجود نہیں نمائن. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور صنائی ہے کہ اس نے معدوم کو موجود کی شکل دے دی. یہ ہے در حقیقت وہ نظریہ جو ہمارے صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کے نام سے، اور جس کی ایک ذرا سی مختلف تعبیر وحدت الشہود کے نام سے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ ہماوست ہے. ہماوست اور وحدت الوجود کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے. ہماوست اس میں اس کائنات کو حقیقی سمجھا جاتا ہے اور ذات باری تعالیٰ اس میں گم ہو جاتی ہے. وحدت الوجود میں وجود حقیقی کو ذات باری تعالیٰ میں منحصر مانا جاتا ہے اور اس کائنات کے وجود کو وہمی اور خیالی قرار دیا جاتا ہے. اس میں بالکل بعد المشرقین ہے، اس میں ضدین کی اور تباین کی نسبت ہے. ان دونوں کے مابین گڈمٹ کرنا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اور یہ مغالطہ سبب بن گیا ہے بعض امت کے بڑے بڑے لوگوں جو ہمارے بڑے قابل قدر ہستیاں ہیں ان سے ایک سوء ظن اور بدگمانی جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے، اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے. شیخ احمد سرہندی ہوں، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں، دوسرے کبار اولیاء اور صوفیاء ہوں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، یہ گمان ان کے بارے میں کرنا کہ وہ شرک فی ذات میں مبتلا تھے ایک بہت سنگین قسم کا سوء ظن ہے جس سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے. شیخ احمد سرہندی نے اس کائنات کے وجود کے لیے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اگر تم ایک لکڑی لو اور اس کے ایک سرے پر کچھ کپڑا باندھ کر اس میں تیل ڈالو اور آگ لگا دو، اور ایک مشعل تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں آ گئی، ایک شعلہ جوالا اس کے کونے پر ہے، اگر اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دو گے تو یہ آتشی دائرہ نظر آئے گا. وہ نظر آ رہا ہوگا، وہ محسوس ہوگا، مشہود ہوگا، لیکن اس کا حقیقی وجود کوئی نہیں ہوگا. تم جانتے ہو کہ وجود تو صرف ایک نقطۂ جوالا کا ہے، اس آتشی دائرے کا کوئی حقیقی وجود نہیں. یہ ہے وہ بات جو یوں کہی گئی کہ کل ما فی الکون وہم او خیال اور رقوص فی المرایا او ظلال. اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یا وہمی ہے یا خیالی وجود ہے، یا ایسے ہے کہ جیسے آئینے میں عکس پڑ رہا ہو جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا جیسے سایہ ہو کہ سائے کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. یہ ہے نظریہ وحدت الوجود جو واقعتاً توحید فی الوجود، یہ توحید ہی کا ظہور ہے. اس سطح پر فلسفہ وجود میں اس کا ظہور اسی شکل میں ہوگا. بہرحال شرک سے صفات کے ضمن میں یہ تو وہ مباحث ہیں کہ جو قدیم ہیں، اس کے ضمن میں میں نے کوشش کی کہ جو صحیح اور معتدل نقطہ نظر ہے وہ سامنے لے آؤں. اب جو اہم ترین موضوع ہو وہ یہ کہ اس دور میں شرک فی ذات کی، شرک فی صفات کی جو سب سے زیادہ عام اور لوگوں کے ذہنوں پر مسلط صورت ہے وہ کون سی؟ آج کا ذہن جسے آپ سائنٹیفک مائنڈ کہیں گے، جو سائنس کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے، اس میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ اس کائنات میں مختلف اشیاء ہیں اور ان کی صفات ہیں. یہ صفات مستقل ہیں، دائم ہیں، قائم ہیں. ان صفات کے باہمی تعامل اور انٹر ایکشن سے فزیکل اور کیمیکل چینجز کا ایک سلسلہ ہے جس سے یہ کائنات آپ سے آپ رواں دواں ہے. یہ ہے وہ تصور کہ جس نے
ذات باری تعالیٰ کو، مؤثر حقیقی کو ذہن سے اوجھل کر دیا، اور اس کائنات میں میٹر اور پراپرٹیز آف میٹر اسی کے حوالے سے اس پوری کائنات کی توجیہ ہے کہ جو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان کا پورا بھروسہ، اس کا پورا تکیہ، اس کا مکمل توکل جو ہے وہ اسباب پر ہے، اشیاء پر ہے، ان کی صفات پر ہے، ذات باری تعالیٰ سے محجوب ہو چکا، مؤثر حقیقی سے دور جا چکا۔ اس کا تکیہ ہے تو اسباب پر، اسے امیدیں ہیں تو اسباب سے، اسے اندیشہ ہے تو اسباب کا۔ یہ ہے وہ چیز، یہ مادہ پرستی اسے کہیے کہ جو در حقیقت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، مؤثر حقیقی نگاہوں سے اوجل ہو چکا۔ وہ بات جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہی تھی اپنے انتقال کے وقت اپنے وصایا میں کہ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین رکھیو کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں فاعل اور مؤثر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، کسی شے کا کوئی وصف ذاتی نہیں، کسی شے کی کوئی پراپرٹی اس کی مستقل بذات نہیں ہے کہ لازماً اس کا نتیجہ برآمد ہو۔ اللہ چاہے گا تو نتائج برآمد ہوں گے، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کسی شے کے تمام اسباب کے جمع ہو جانے کے باوجود نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیز نگاہوں سے اوجل رہے اور اشیاء کی صفات ہی پر انسان کا یقین محکم رہے اور اسی سے اس کی امیدیں وابستہ ہو جائیں، بقول علامہ اقبال، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اشیاء اور اسباب اور وسائل اور ذرائع پر تکیہ اور بھروسہ جس شدت کے ساتھ ہوگا، اسی شدت کے ساتھ گویا کہ مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب سے بہت پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ گویا کہ اشیاء کی صفات کو ان کی ذاتی مانا گیا ہے، مستقل مانا گیا ہے، دائم و قائم مانا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت مادہ پرستی کا وہ شرک جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، جو ذہن انسانی پر مسلط ہو چکا ہے۔ جدید سائنس کے تسلط کے باعث یہ وہ چیز ہے کہ جس سے شاذ ہی کوئی بچا رہ گیا ہے۔ یہی بات ہے در حقیقت کہ انسان اگر یہ محسوس کرے کہ اشیاء کے نتائج اور اسباب کے نتائج بہرحال برآمد ہوں گے، تو یہ گویا کہ ان اسباب کو اللہ کے ہم پلہ اور اللہ کے برابر کر دینا ہے۔ توحید یہ ہوگی کہ چاہے آپ کے ہاتھ میں دیا سلائی ہو اور دوسرے ہاتھ میں سوکھا کاغذ موجود ہو، اور آپ کو تمام اسباب و وسائل کے اعتبار سے یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ جب چاہیں اس کاغذ کو جلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ذات باری تعالی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، اور انسان کو یہ خیال رہے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں اس کاغذ کو نہیں جلا سکوں گا۔ یہ ہے در حقیقت توکل کا وہ معاملہ جو اگر کل کا کل ذات باری تعالی کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو یہ ایک نوع کی محجوبیت ہے، اور در حقیقت یہ شرک سے صفات ہی کا مظہر ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں تورات کی تعلیم کا لب لباب، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھو، کسی پر تمہارا بھروسہ نہ ہو، کسی پر تمہارا تکیہ نہ ہو۔ اسباب کو استعمال کرو لیکن تمہاری امیدیں ان سے وابستہ نہ ہو۔ تم یہ جان رکھو کہ ان اسباب کا نتیجہ صرف اس صورت میں برآمد ہوگا اگر اللہ کو منظور ہو۔ یہ ہوگی توحید کی صفات، اور اگر اس کے برعکس اشیاء کی صفات کو مستقل اور دائم و قائم مان کر ان کے نتائج کو لازمی اور حتمی اور یقینی سمجھا جا رہا ہو تو یہ شرک سے صفات ہے، اور یہ شرک سے صفات کی وہ صورت ہے کہ جو آج عالمگیر پیمانے پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر تسلط حاصل کر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو اس شرک کی اس نوع سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔